عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف کے متعلق پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان نے اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ پالیسی میں کیا کیا شفٹ آیا ہے اور اعلان کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اور میسج کیا دیا گیا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کے تبادلے کے بعد ایک نیا تنازع سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس سے فرق کیا پڑے گا ججز کے تبادلے سے، اور اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی نے ایک بڑا بیان دیا ہے، اور اس سے اندازہ آپ کو ہوگا کہ اب جوڈیشری کس جانب بڑھے گی۔ اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے، جنہیں ہم کہتے ہیں وہ مور دین پاکستانی ہیں، ان کا ایک کنونشن ہے اور دنیا بھر کے مختلف ممالک سے اوورسیز پاکستانی اسلام آباد میں جمع ہیں۔ ان کی مصروفیات کیا ہوں گی اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن آپ سے ایک معذرت کہ آپ جانتے ہیں کہ پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کیے ہوئے ہیں جسے ہم پریس فریڈم موومنٹ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے 3-4 دن حالات حاضرہ سے آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، حاضری لگتی رہی، جس پر میں اپنے ان ویورز سے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے فون کر کے کہا کہ ہمیں ملکی حالات سے بھی آگاہ کیجیے۔ اور دوسری گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل افضل بٹ ود فیکٹس سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت اور غیر جانبدار خبریں اور تجزیے پہنچ سکیں۔ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق خان صاحب نے پالیسی تبدیل کیا کی ہے۔ کہ آج ایک لیٹر لکھا ہے خان صاحب نے آرمی چیف کے نام۔ وہ لیٹر تو منظر عام پر آپ دیکھ لیں گے، لیکن اس کے خد و خال جو ان کے وکلاء نے پہلے بتائے اور پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا، اس میں ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جب آپ کوئی لیٹر لکھتی ہے، آرمی چیف کو لکھتی ہے یا کسی کو بھی لکھتی ہے، تو اس میں انہوں نے 2-3 چیزیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ ان کا ووٹ بینک متاثر نہ ہو۔ نمبر 2 کہ ایسا نہ پتہ چلے کہ ہم کسی ڈیل کی جانب جا رہے ہیں۔ اور نمبر 3 ایسا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا بیانیہ تبدیل کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ باریک بینی سے اس پورے خط کو پڑھیں گے تو پھر آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ خان صاحب کی پالیسی تبدیل ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک ملاقات تو موجود ہے جو آن ریکارڈ ہے، بیرسٹر گوہر صاحب اور علی میر گنڈاپور صاحب کی جو ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ۔ اور پھر اس خط کے اور اس کے درمیان ایک بڑا درمیان میں واقعہ بھی ہوا کہ جب بیرسٹر گوہر صاحب خان صاحب سے ملے تو جو ذرائع نے بتایا، ان سائڈ پی ٹی آئی نے بتایا کہ انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب نے دوستوں سے مشورہ کیا کہ مجھے اپنی اس ملاقات کی انڈوزمنٹ چاہیے، کہ خان صاحب انڈوز کریں کہ میں نے یہ ملاقات ٹھیک کی ہے۔ اب یہ خان صاحب سے کون بات کرے؟ پھر جن دوستوں سے انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کسی نے کہا ہے تو پھر آپ خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کریں، کسی کو درمیان میں مت ڈالیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، اور خان صاحب نے اس ملاقات کو بڑا خوش آئند قرار دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہی 190 ملین پاؤنڈ میں سزا ہوئی القادر ٹرسٹ کے معاملے میں، تو پھر خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آگ برساتا رہا اور پھر فاصلے بڑھ گئے۔ آج خط کے حوالے سے خان صاحب نے 3-4 چیزیں جو امپورٹنٹ کی، باقی تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 10,000 دفعہ یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوا، 9 مئی کو کیا ہوا، 26 نومبر کو کیا ہوا۔ لیکن پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ جی میری خواہش ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان فاصلے کم ہونے چاہیے۔ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ
کسی بھی فوج کی دکھتی رگ ہوتی ہے کہ اس کے ملک کے عوام کا اس پر کانفیڈنس جو ہے وہ شیک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی. اور پھر انہوں نے جو دوسری بات کی، کیونکہ خان صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے دمنگ آدمی ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ٹکرنے کی بات کرتے ہیں، گزارشات کا لفظ کم استعمال کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے دوسری صدا کی ہے اپنے خط کے ذریعے کہ فوج کی جو پالیسی ہے موجودہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. یعنی یہ تو ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ آپ شہباز شریف اور ان کی اتحادی حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے سر پہ دوبارہ رکھ دیں، لیکن یہ کیا کہ پالیسی تبدیل ہونی چاہیے. لیکن ایک اہم بات جس پر جماعت کے اندر بھی اندر کھاتے بات ہوتی تھی اور عام آدمی بھی سمجھتا تھا کہ فوج کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کو. تو خان صاحب نے آج اپنے خط میں دو چیزیں کی کہ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت دہشت گردوں کے خلاف فوج بڑی عظیم قربانیاں دے رہی ہے، تو اس لیے یہ فوج میری ہے، فوج ہماری ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. یعنی یہ وہ چیزیں تھیں جو خان صاحب وقتاً فوقتاً کرتے تھے، اور پھر ایک دن یہ بات کر کے پھر ایک ہفتہ 10 دن ٹکا کے ٹویٹر پہ اپنا معافی ضمیر بھی بیان کرتے تھے. لیکن اب یہ پہلی دفعہ تحریری طور پر یہ بات آن ریکارڈ آئی ہے خان صاحب کی جانب سے، اور ڈیفینیٹلی یہ میسج اب دیا جائے گا جو ان کا سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، کہ بھائی اب اس خط کے مطابق جو چلے گا وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ دنوں خان صاحب نے بڑی برہمی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کچھ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی اے کی ہمدرد ہے، لیکن سوشل میڈیا پر وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ پی ٹی اے کی پالیسی نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک بڑی تبدیلی ہے خان صاحب کے رویے میں، اور آرمی چیف کے نام خط لکھ کر جس کو پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازتے تھے، آج انہیں بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا اور کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ ساری چیزیں اچھے انداز میں کی، اور یہ انہیں بتایا کہ بھائی آپ یہ اقدامات کریں گے تو فوج کا امیج بہتر ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی لیو مل سکتا ہے. بہرحال یہ ان سائڈ سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. خط کا تو پتہ چل جائے گا، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا بیرسٹر گوہر کے حوالے سے، وہ کس طرح خان صاحب کے پاس گئے تھے، یہ ان سائڈ سٹوری تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ججز کے درمیان تنازع سپریم کورٹ میں بھی چل رہا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بہت پہلے خبر دی تھی کہ جسٹس محسن اختر کیانی جو سینئر پیونل جج ہیں، وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر چیف جسٹس بننا چاہیں تو مجھے بنتے نظر نہیں آتے، کیونکہ جسٹس عامر فاروق اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو سینئر پیونل جج لاہور ہائی کورٹ سے آئیں گے. آپ میرا پچھلا پروگرام جو 4-5 تواتر سے میں نے کیے تھے وہ اٹھا کر دیکھ لیں. تو اب ایک کی بجائے 3 ججز آ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب لاہور سے آئے، سندھ سے خادم حسین سومرو صاحب آئے، اور بلوچستان سے جسٹس محمد آصف صاحب آئے. تو آج وکلاء نے ہڑتال بھی کی. جو وکلاء کی آپ کو پتہ ہے ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اس پہ رجسٹ کر رہی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور انہوں نے آج بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا جو پارشلی رہا. لیکن آج جو کچھ کہا چیف جسٹس چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یحییٰ فریدی صاحب نے، میرا خیال ہے انہوں نے لائن کلیئر کر دی ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز صاحبان نے لیٹر لکھا اس کے بعد ججز کا تبادلہ نہیں ہوگا، لیکن ججز کا تبادلہ بھی ہوا. اور اس میں جو خاص بات اندر کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینئر پیونل جج محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی دسمبر 2015 میں، اور جبکہ لاہور سے جو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آئے ہیں ان کی تعیناتی ہوئی تھی جون 2015 میں. تو اب اگر وہ آگے ہیں، انہوں نے چارج لے لیا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو اٹ مینز جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب 6 ماہ سینئر ہیں محسن اختر کیانی صاحب سے، تو وہ سینئر پیونل جج بھی بن جائیں گے.
اور سینئر پیونی جج بننے کا مطلب یہ ہے کہ جب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے حوالے سے آج پھر جی افریدی صاحب نے کہا کہ انبار لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر مقدمات کا، تو میری یہ خواہش ہے کہ مزید ججز آئیں تاکہ یہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، اور اس حوالے سے جو میرے اختیارات ہیں یہ انہوں نے کوئی آبزرویشن نہیں دی، بلکہ سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے ہمارے جو عہدیدار منتخب ہوئے ان کی اوتھ ٹیکنگ کے موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو میرا اختیار ہے وہ میں بلا جھجک بلا خوف استعمال کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور کوشش کروں گا کہ تنازعات طے ہو سکے۔ تو چیف جسٹس کے اس واضح بیان کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ نہ کوئی پریشر لے رہے ہیں، نہ انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ وکلاء ایکشن کمیٹی کیا کرتی ہے۔ اب انہوں نے اپنا راستہ لے لیا ہے اور کہا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جج سندھی بولنے والا آ گیا، ایک بلوچی بولنے والا آ گیا، اسی طرح دیگر صوبوں کے لوگ بھی ہیں، ان کو فیڈرل کیپٹل میں آنا چاہیے تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ پورے پاکستان کی ہائی کورٹ نظر آئے۔ تو اس لیے دوسرے صوبوں سے جو لوگ لائے گئے ہیں وہ کوئی آج بھرتی نہیں ہوئے، اگر وہ وہاں جج تھے، بلوچستان میں جج تھے 2015 کے بعد، تو یہاں بھی ایسے جج آ رہے ہیں، ہم نے انہیں کوئی نئے بھرتی تو نہیں کیے ان لوگوں کو کسی کوٹا کے اگینسٹ۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے بات چیت اپنی ختم کی، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا مائنڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے وہ اوورسیز پاکستانی جو مور دین پاکستانی ہیں، وہ دنیا کے جس خطے میں رہتے ہوں ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ان کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کے چیئرمین میئر ظہیر اختر کی قیادت میں دنیا بھر کے 35-40 ممالک سے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں، اپنے خرچے پہ آئے ہیں، پاکستان کا درد لے کر آئے ہیں، اور پاکستان کے اس درد کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2-3 سلوگن بھی دیے ہیں کہ پہلا سے یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی ریاست کا اثاثہ تھے، ہیں، رہیں گے، ہیں اور رہیں گے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی سلوگن ہے کہ پہلے ریاست اور پھر سیاست، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ سول سوسائٹی کے لوگ، ہمارے وہ لوگ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاک فوج کے وہ جوان جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور ان کی جانوں کے نذرانوں کی وجہ سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، لیکن یہ لوگ رات کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے شہداء کو، خواہ وہ سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، تاجر تھے، پولیس سے ان کا تعلق تھا یا فوج سے تعلق تھا، ان سب کو ہوم لینڈ ہیرو قرار دیا جائے۔ اور انہوں نے ایک ترانہ بھی جو ہے وہ لانچ کرنا ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا پروگرام ہے، کنونشن ہے، کنونشن 2025، لیکن ترانہ جب ان کا لانچ ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس ترانے کی پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ تو دوستو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔